فصل فی الفاظ ہی اے فی الفاظ العام میں، یہ فصل ہے عام کے الفاظ کے بیان میں۔ کون کون سے الفاظ عام ہیں؟ عام کی تو تعریف پڑھ لی، الفاظ عام کون کون ہیں؟ وہی اما عام بصیغتہ و معنیٰ، اور عام کے جو الفاظ ہیں یا تو لفظ بھی عام ہے اور لفظ کا معنی بھی عام ہے۔ وہ الفاظ یا تو اپنے صیغہ اور اپنے معنی دونوں کے اعتبار سے عام ہیں، جیسے الرجال قوامون علی النساء، شوہر اپنی بیویوں کے حاکم ہیں۔ یہاں الرجال ہے، النساء ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے۔ سارے شوہر اپنی ساری بیویوں کے کیا ہیں؟ حاکم۔ یہ عموم پر دلالت کر رہا ہے کہ نہیں دلالت کر رہا ہے؟ وَإِمَّا عَامٌ بِمَعْنَىٰ، یا وہ الفاظ اپنے معنی کے اعتبار سے عام ہیں۔ وَهَذَا إِمَّا أَن يَتَنَاوَلَ الْمَجْمُوعَ، اور یہ یعنی جو اپنے معنی کے اعتبار سے عام ہے، تو فرماتے ہیں یا تو یہ شامل ہوگا کس کو؟ مجموع کو۔ کس کو؟ یعنی ایک جماعت کو وہ شامل ہوگا۔ کالرہتی والقومی، جیسے رہت کا لفظ ہے، قوم کا لفظ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ قبیلے کا لفظ ہے، طائفہ کا لفظ ہے، یہ سب اس میں آتا ہے۔ وَهُوَ فِي مَعْنَى الْجَمْعِ، اور یہ جمع کے معنی ہی میں ہے۔ ظاہر سی بات، جمع جس چیز کو بتاتا ہے وہی کام یہ بھی کر رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ جمع کے معنی میں ہے۔ او کل واحد علی سبیل الشمول، یا تو مجموع کو شامل ہوگا، پوری جماعت کو شامل ہوگا، او کل واحد، یا وہ مجموع کو نہیں شامل ہے، مجموع افراد کو، بلکہ ہر ایک کو علی سبیل الشمول، علی سبیل العموم، علی سبیل الشرکت کیا ہے وہ شامل ہے۔ جیسے من یأتینی، من کا لفظ بھی عام ہے، مگر من سے مراد یہاں پر پوری جماعت نہیں ہے، جو لوگ میرے پاس آئیں گے۔ من یأتینی، الذی یأتینی، جو بھی میرے پاس آئے گا۔ تو من کا لفظ عام ہے، مگر یہ علی سبیل الافراد۔ کیا مطلب؟ یعنی جمع کے افراد میں سے کوئی بھی فرد آئے گا تو اس کے لیے 1 درہم ہے، یا اس کے لیے یہ انعام ہے، یہ صلہ ہے۔ تو دونوں فرق ہے کہ نہیں فرق ہے؟ راحت جو ہے پوری ایک جماعت کو شامل ہے، ایک کو نہیں بولیں گے، 2 کو نہیں بولیں گے۔ قوم کا بھی وہی حال ہے، مگر من، الذی، جتنے بھی اسماء موصول ہے، ابہام کی وجہ سے سب میں عموم علی سبیل شمول ہے کہ نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں۔ جیسے من یأتینی فلہ درہم، تو ایک وہ اسی پر عطف ہے، اما ان یتناول المجموع و اما ان یتناول کل واحد، کل افرادی، ہر ایک کو وہ علی سبیل الشمول شامل ہے، او علی سبیل البدلی، یا ہر ایک کو علی سبیل البدلی یہ شامل ہے۔ جیسے من یأتینی اولا فلہ درہم، جو بھی میرے پاس سب سے پہلے آئے گا، یہ گفتگو آگے آئے گی، فلہ درہم، اس کو 1 درہم ملے گا۔ تو اب ایک جمع ہے اور ایک معنی جمع ہے۔ فرماتے جمع، اور جو جمع کے معنی میں ہے، یطلق علی الثلاثہ، اس کا اطلاق 3 یا اس سے زائد کے اوپر ہوتا ہے۔ چاہے آپ الرجال کو لیں، النساء کو لیں، الامہات کو لیں، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم، یہ سب ہے جمع کا صیغہ۔ چاہے راحت اور قوم کو لیں، یہ 3 یا اس سے زیادہ پر اطلاق کیا جاتا ہے۔ جمع اور جمع کے معنی میں جو ہوتا ہے اس کا اطلاق 3 یا اس سے
زیادہ پر ہوتا ہے۔ فقولہ یطلق علی الثلاثۃ فصاعدا، ماتن کا قول یطلق علی الثلاثۃ فصاعدا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اے یصح اطلاق اسم الجمع والقوم والرہط علی کل عدد معین من الثلاثۃ فصاعدا الی ما لا نہایۃ لہ، یعنی جمع اور قوم اور رہط جو معنی جمع میں ہیں ان کا اطلاق صحیح ہے 3 یا اس سے زائد کسی عدد معین کے اوپر، کسی عدد معین کے اوپر۔ اب وہ 3 سے لے کر کے 3 یا اس سے زیادہ سے لے کر کے اس کی کوئی حد نہیں کس پر اطلاق کیا جائے، کم سے کم 3 یا اس سے زیادہ۔ اب زیادہ کتنے ہیں ان کی کوئی حد نہیں۔ فَإِذَا أُطْلِقَ عَلَى عَدَدٍ مُعَيَّنٍ يَدُلُّ عَلَى جَمِيعِ أَفْرَادِ ذَلِكَ الْعَدَدِ الْمُعَيَّنِ فَإِذَا كَانَ لَهُ 3 عَبِيدٍ مَثْلًا أَوْ 10 عَبِيدٍ فَقَالَ عَبِيدِي أَحْرَارٌ يُطْلَقُ جَمِيعُ الْعَبْدِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ 3 فَصَاعِدًا۔ فرماتے ہیں لہذا جب کسی عدد معین کے اوپر اطلاق کیا گیا، کس پر؟ عدد معین پر اطلاق کا مطلب کسی کے پاس 3 بیویاں ہیں، 4 بیویاں ہیں، 10 غلام ہیں، 20 غلام ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اب یہاں پر معین عدد کے اوپر اطلاق، کسی جماعت کے اندر 10 لڑکے، 50 لڑکے، 100 لڑکے ہیں، جب کسی معین عدد پر اطلاق کیا گیا تو اس عدد معین کے جتنے افراد ہیں سب پر وہ دلالت کرے گا، اس کا مدلول سب بنیں گے۔ دلالت میں اور احتمال میں فرق ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ احتمال کے اندر جو ہے وہ مدلول نہیں ہوتا ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ فرماتے ہیں اس کے سارے افراد پر وہ دلالت کرے گا، لہذا کسی شخص کے پاس 3 غلام ہیں مثلا یا 10 غلام ہیں، تو اس نے کہا عبیدی احرارون، میرے غلام آزاد ہیں۔ عبید کا لفظ یہاں پر عام ہے، جمع ہے نا، تو اب 3 ہیں تو تینوں آزاد ہو جائیں گے، 4 ہیں چاروں، 10 ہیں 10، 20 ہیں 20، 100 ہیں 100، سب آزاد ہو جائیں گے۔ یُطْلَقُ جَمِيعُ الْعَبِيدِ، تو سارے غلام آزاد ہو جائیں گے۔ لیس المراد، ماتن نے جو یطلقو کہا ہے، اطلاق کیا جاتا ہے، یہاں پر اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ جمع اور جمع کے معنی میں جو ہیں وہ 3 یا اس سے زیادہ کا احتمال رکھتے ہیں۔ معنی محتمل اور ہے، معنی مدلول اور ہے۔ احتمال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور مدلول کا مطلب یہ ہے کہ سب کے سب ایک ساتھ سب کے اوپر وہ کیا کر رہا ہے؟ دلالت کر رہا ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ فَإِنَّ هَذَا يُنَافِي مَعْنَى الْعُمُومِ، کیونکہ احتمال جو ہے معنی عموم کے منافی ہے، کیونکہ احتمال کے اندر عموم نہیں ہوتا ہے۔ سمجھ میں آگئی؟ احتمال ہر ایک کا رکھتا ہے، یہ بھی اس کا معنی محتمل ہے، یہ بھی اس کا معنی محتمل ہے۔ لِأَنَّ أَقَلَّ الْجَمْعِ 3، متن سے آپ ملائیں جمع اور جو جمع کے معنی میں ہے اس کا اطلاق 3 یا اس سے زیادہ پر ہوتا ہے۔ کیوں 3 یا اس سے زیادہ پر ہوتا ہے، کم پر کیوں نہیں ہوتا؟ دلیل اس لیے کہ جمع کا کم سے کم، اقل جمع کی کم سے کم تعداد جو ہے وہ 3 ہے، اور بعض کے نزدیک وہ کتنی ہے؟ 2 ہے، مگر راجح وہی 3 والا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ اسنان کی دلیل، فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، یہاں پر مراد اخوہ سے کیا ہے؟ اسنان، کسی کے پاس 2 بھائی، ایک ہو تو الگ میراث پڑھے ہیں، پڑھیں گے، پڑھ چکے ہوں گے، تو فرماتے ہیں یہاں مراد 1 سے زائد ہوں، اخوہ سے مراد یعنی 2 یا اس سے زیادہ ہوں۔ والمراد اسنان، تو یہاں پر اخوہ اخ کی جمع ہے، بولا گیا قرآن پاک کی مراد 2 ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا، یہاں پر قلوب قلب کی جمع ہے، جب قلوبکما یہاں پر قلوب مضاف ہے مثنیٰ کی طرف، تو 2 آدمی کے پاس 2 ہی دل ہوں گے، ان کے پاس بہت سے دل ہوں گے، 1000 دل ہوں گے، ہر آدمی کے پاس کیا ہوتا ہے؟ ہاں
کچھ لوگوں کے پاس کئی دل ہوتا ہے فقط صغت قلوبکما، تو یہاں قلوبکما بول کر کیا مراد ہے؟ قلبکما، کیا مراد ہے؟ ہاں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا، دلیل بہت زیادہ ہے، ابھی ایک دلیل دے دیں گے سب سمجھ گئے، الاسنان فما فوقہما جماعت، دو یا دو سے جو زیادہ ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ جماعت کہلاتے۔ سرکار نے دو کے اوپر بھی جماعت کا اطلاق فرمایا، ابھی سب کا معنی بیان کر دیں گے، سمجھ آگے؟ ایک کی دلیل ہے مگر ایک ہی دلیل سب کو ختم کر سقطت دلائل، ہماری دلیل اس نے وَلَنَا اِجْمَاعُ أَهْلِ اللُّغَةِ فِي اخْتِلَافِ الصِّيَغِ الْوَاحِدِ وَالتَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ، ہماری دلیل یہ ہے کہ ارباب لغت کا اس بات کے اوپر اجماع اور اتفاق ہے کہ واحد، تثنیہ، جمع کے الگ الگ صیغے ہیں، واحد کے لیے الگ، تثنیہ کے لیے الگ، جمع کے لیے الگ۔ ایسا نہیں ہے کہ وہی لفظ واحد کے لیے بھی ہو، وہی تثنیہ کے لیے اور وہی جمع کے لیے، سب کے الگ الگ صیغے ہیں۔ تو اب الگ الگ صیغہ ہونا یہ بتا رہا ہے جب واحد کا صیغہ الگ ہے، تثنیہ کا صیغہ الگ ہے، تو جمع کے اندر دو کیسے داخل ہو جائے؟ سمجھ رہے ہیں؟ یہ دلیل بہت اہم ہے۔ اب رہ گیا وہ ارث والا مسئلہ، آپ نے فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ سے اب سب کا جواب سنیں۔ وَلَا نِزَاعَ فِي الْإِرْثِ وَالْوَصِيَّةِ، باب ارث کے اندر اور باب وصیت کے اندر ہمارا کوئی نزاع نہیں ہے۔ بعض دن میں آگی وہاں پر حکم یہی ہے کہ جمع بول کر مراد کیا ہوتا ہے؟ ایک سے زائد، وہاں یہی کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہمارا کوئی اختلاف نہیں، کوئی نزاع نہیں باب ارث اور وصیت میں، فإن أقل الجمع فيهما اثنان، کیونکہ باب ارث اور باب وصیت میں جمع بولا جاتا ہے تو وہاں ایک سے زائد ما فوق الواحد وہاں مراد ہوتا ہے۔ رہ گیا اللہ تعالیٰ کا ارشاد فقط صغت قلوبکما، یہاں قلوب بول کر کے قلب مراد ہے۔ فرماتے ہیں یہ حقیقت نہیں، یہ کیا ہے؟ مجازن ہے۔ کیسے مجاز؟ فرماتے ہیں کما یذکر الجمع للواحد، یہ ایسے ہی ہے جیسے کبھی کبھی جمع ذکر کر دیا جاتا ہے، کس کے لیے؟ ایک کے لیے، وہ بھی واحد حقیقی کے لیے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کیا یہ کہا جائے گا یہاں پر وہ جماعت مراد ہے الہ کی؟ تو یہ واحد حقیقی، اس سے کہ یہ مجازن یہاں پر بولا گیا ہے تعظیماً۔ والحدیث محمول علی المواریث، اور یہ حدیث پاک جو ذکر کی آپ نے کہ الاسنان فما فوقہما جماعت، فرماتے ہیں یہ حدیث پاک محمول ہے مواریث کے اوپر، یعنی باب میراث کے اوپر، کہ میراث کے باب میں دو یا اس سے زیادہ ایک جماعت کہلاتے ہیں۔ او علی سنیت تقدم الامام، یا وہ حدیث اس بات کے اوپر محمول ہے کہ جب دو ہو جائیں، بات سن میں آگئی، دو یا اس سے زیادہ جماعت ہے، تو جب دو ہو گئے تو اب جماعت متحقق ہو گئی، اب امام آگے بڑھ سکتا ہے۔ مگر جب امام اور مقتدی ملا کے کل دو ہی ہیں تو اب وہ امام کے بغل میں کھڑا ہوگا بائیں طرف، بات سمجھ میں آ گئی، مگر یہ کہ امام مقدم ہو جائے ایسا نہیں، دائیں طرف کھڑا ہوگا بائیں نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں یا اس بات پر محمول ہے کہ جب دو آدمی فراہم ہو جائیں تو امام کا آگے بڑھ جانا مصلی امامت پر یہ مسنون ہے۔ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ الْمُقْتَدِي وَاحِدًا، یہ مقتدی ہے جیسے قاضی ہے، رامی ہے، داعی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس میں منقوص ہے نا، یہاں پر ضمہ بعد کسرہ دشوار ساکن۔ جب مقتدی ایک ہو یقوم علی جنب الامام، تو امام کے بغل میں کھڑا ہوگا، وَإِذَا كَانَ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا، اور جب دو یا اس سے زیادہ ہوں یتقدم الامام، تو امام ان سے آگے بڑھ جائے گا۔ او علی اجتماع الرفقۃ، یہی لفظ میں دیکھ رہا تھا، اب لغت وغیرہ کھولنا بھی عجیب سا لگتا ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ رفیق کی جمع ہے یہ رفقہ،
ساتھیوں کی جماعت کو بولتے ہیں، یا اس بات پر وہ حدیث پاک محمول ہے کہ جو ہے رفقا کے مجتمع ہونے پر، یعنی رفقائے سفر کے مجتمع ہونے پر محمول ہے اسلام کے قوی ہونے کے بعد۔ فَإِنَّهُ لَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ ضَعِيفًا، اس لیے کہ ابتدا اسلام کے اندر جب اسلام کے ماننے والے قلیل تھے، تعداد ان کی کم تھی، اور اس وقت مشرکین کفار جو ہے تمرد کا شکار تھے، تو اسلام جب ضعیف تھا، یعنی اپنے ابتدائی مراحل کو طے کر رہا تھا، نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم وغیرہ میں پڑھیں گے، سرکار نے اس سے منع فرمایا ان یسافر واحد او اثنان، کہ ایک آدمی یا دو آدمی کیا کریں، سفر کریں، بلکہ جب رفقائے سفر کی ایک جماعت ہو جائے، واضح میں آگئی، اس لیے کہ حضور نے ارشاد فرمایا الواحد شیطان والاثنان شیطانان، ایک آدمی اگر تنہا سفر کرتا ہے تو وہ خود شیطان ہے، اور اگر اس کے ساتھ ایک اور ہو کے دو سفر کرے تو بھی شیطان ہے۔ والثلاثۃ رکب، اور تین آدمی مل کر کے جب سفر کریں گے تو وہ اب شیطان نہیں کہلائیں گے، بلکہ اب وہ سوار کہلائیں گے، وہ مسافر شرعی کہلائیں گے۔ اللہ کی حمایت اور اس کی نصرت ان کو کیا رہے گی، شامل حال رہے گی۔ ابتدا اسلام کے اندر تھا۔ فرماتے ہیں فلما ظہر قوت الاسلام رخص فی سفر اثنین، تو جب اسلام کی قوت ظاہر ہو گئی، ہر چہار طرف اسلام کی روشنی پھیل گئی، ایمان کا اجالا ہو گیا، اور ارباب ایمان اصحاب اسلام کی تعداد ہر طرف پھیل گئی، امن پیدا ہو گیا، خوف دہشت کا جو دورہ تھا وہ جاتا رہا، تو اب دو آدمی کے سفر کی بھی رخصت عطا کر دی گئی، اور یہ ارشاد فرمایا گیا الاثنان فما فوقہما جماعت، یہی نا حدیث ہے، الاثنان فما فوقہما جماعت۔ اب یہ فرمایا سرکار نے دو یا اس سے زیادہ کیا ہیں، وہ جماعت ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایک آدمی دو آدمی سفر کریں گے تو اس وقت یہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ کے تحت آتا تھا، اس لیے سرکار نے الواحد الشیطان والاثنان شیطانان ارشاد فرمایا کہ خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا جو ہے یہ انسان کا کام نہیں بلکہ کس کا کام ہے، شیطان کا، شیطانی عمل ہے۔ انما حملناه علی عہدہما علی عہد هذه المعانی، ہم نے اس حدیث پاک کو ان معنی مذکورہ میں سے کسی ایک پر اس لیے محمول کیا تاکہ اہل عربیہ کے اجماع کی مخالفت لازم نہ ہے، تو اس طریقے سے مطابقت ہو جاتی ہے۔ میں نے پہلے ہی یہ بتایا تھا اعمال الکلام اولا من اہمالہ و الغائہ و ادامہ، کہ کسی کلام کو بامعنی قرار دینا، کسی معنی پر محمول کر دینا، اس سے بہتر ہے کہ اس کو سرے سے کالعدم قرار دے دیا جائے، ساقط الاعتبار قرار دے دیا جائے۔ اس طریقے سے دونوں پر عمل ہو گیا، اذا تعارضا تساقطا بھی یہاں پر نہیں، اس کا بھی معنی اس کا بھی معنی، مطابقت بھی دونوں میں ہو رہی ہے۔ ولا تمسک لهم بنحو فعلنا، اب کہتے ہیں فعلنا متکلم مال غیر کا صیغہ ہے، نفعل متکلم مال غیر کا صیغہ ہے، یہ متکلم مال غیر کا صیغہ ہے، یہ جمع کا صیغہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جمع متکلم، کیا کہتے ہیں، جمع متکلم، اس میں بھی دیکھیں فعلا فعلا فعلو، سب جگہ واحد تثنیہ جمع سب کا صیغہ آیا کہ نہیں آیا؟ اگر واحد تثنیہ جمع اگر تثنیہ جو ہے جمع ہی کے اندر داخل ہوتا، دو جمع ہی میں، تو پھر فعلا کی کیا ضرورت تھی، فعلا فعلو، اتنے صیغے لانے کی کیا ضرورت ہے کہ 14 صیغے ازبر کرو؟ فعلا فعلو ہو جاتا، فعلت فعلنا ہو جاتا، فعلتا فعلتم ہو جاتا، فعلتی فعلتنا ہو جاتا، فعلتو فعلنا، سب مطابقت ہو جاتی۔ اس کا کچھ مطلب ہے کہ نہیں ہے کہ واحد اور ہے، تثنیہ اور ہے، جمع اور ہے، سمجھ آگے بھائی؟ تو اس کو متکلم مال غیر کہا جاتا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں جمع متکلم واحد متکلم، تو کہتے ہیں جمع متکلم ہے، اس کے اندر دیکھو دو کو جمع کہا گیا۔ میں نے پہلے ہی بتا دیا، جواب یہ جو دے رہے ہیں اس کو آپ سنیے کیا فرما رہے ہیں۔
فرماتے ہیں لا تمسک لہم، جو لوگ دو کو جمع کہتے ہیں ان کی کوئی دلیل نہیں ہے فعلنا صیغہ متکلم کے صیغے سے، لأنہ مشترک بین التثنیۃ والجمع، اس لیے کہ یہ مشترک ہے۔ کیا مطلب؟ یہ وضع کیا گیا اس کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی، گویا یہی صیغہ تثنیہ کے لیے بھی وضع کیا گیا اور یہی صیغہ کس کے لیے؟ جمع کے لیے، نہ یہ کہ جمع کے تحت وہ تثنیہ کیا ہے؟ داخل ہے۔ اس لیے ترکیب جب کراتے ہیں دو آدمی تو کیا ہم دو مردوں نے یا ہم دو عورتوں نے کیا، جو بھی ہو اس طریقے سے نہ ترجمہ ہوتا ہے ہم سب مردوں یا ہم سب عورتوں نے کیا، سمجھ گئے؟ تاکہ معلوم ہو کہ یہ تثنیہ ہے اور یہ جمع ہے۔ مشترک ہے، مشترک بولتے ہی ہیں اس کو جو وضع کیا گیا ہو ہر ایک کے لیے الگ الگ۔ بات میں آگئی؟ فرماتے ہیں تثنیہ اور جمع کے درمیان مشترک ہے، لا ان المثنى جمع، نہ یہ کہ یہ تثنیہ کا صیغہ کیا ہے؟ جمع ہے۔ فإنهم يقولون فعلنا صيغة مخصوصة بالجمع، کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں، یعنی ارباب لغت کہتے ہیں، اہل عربیہ کہتے ہیں فعلنا ایک ایسا صیغہ ہے جو جمع کے ساتھ خاص ہے، یعنی یہ لوگ کہتے ہیں متمسکین کا استدلال، نہیں سمجھ گئے؟ جو دو کو جمع کہتے ہیں ان کی دلیل، دو کو جمع کہنے والے کہتے ہیں فعلنا ایک ایسا صیغہ ہے جو جمع کے ساتھ خاص ہے، وہ یقع الاثنین، حالانکہ اس کا اطلاق دو پر بھی ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جمع کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ دو پر ہوتا ہے، یہ ان کی دلیل۔ فعلما، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ان الاثنین جمع، کی دو بھی جمع ہے، تو اس کا ہم جواب دیتے ہیں فعلنا یہ جمع کے ساتھ خاص نہیں ہے، صرف جمع ہی کا صیغہ نہیں ہے بلکہ اس میں دو صیغہ ہے۔ کیا صیغہ ہے؟ ہاں، یہ صیغہ تثنیہ بھی ہے اور صیغہ جمع بھی ہے۔ بل مشترک بین التثنیۃ والجمع لأن المثنى جمع، بات سمجھ گئے؟ فیصح تخصیص الجمع، تو اب جمع کی تخصیص کیا ہے؟ وہ صحیح ہے۔ یہ اس پر لے رہے ہیں والحدیث محمول علی المواريث علی سنیت تقدم الامام ولا تمسک لهم بنحو فعلنا لانه مشترک لان المسمى جمع، نہ یہ کہ تثنیہ کیا ہے؟ جمع ہے، بس مگی تو جمع کی تخصیص کیا ہو جائے؟ وہ صحیح ہو جائے۔ یہ فیصیح فا برائے تعقیب ہے، یہ تعقیب ماتن کے قول ان اقل الجمع ثلاثۃ ہے، فرماتے ہیں اس لیے کہ جمع کا کم سے کم فرد جو ہے وہ تین ہے، والمراد التخصیص بالمستقل، یہاں پر تخصیص جو فرمایا گیا کہ جمع کی تخصیص جو ہے، کس کی؟ جمع کی تخصیص، یہ صحیح ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جمع کو تین کے ساتھ خاص کر دینا یہ کیا ہے؟ صحیح۔ بات دن میں آگئی؟ یہ تعقیب ہے لأن اقل الجمع ثلاث، جب جمع کا کم سے کم فرد تین ہی ہے تو عقل متعین نہ ہو گیا، عقل خاص نہ ہو گیا، جیسے محل عقل متعین ہے، خاص ہے، اکثر یہ عاقدین کی طرف کیا ہے؟ مفوض ہے، ایسے وہی تو اب جمع کی تخصیص صحیح، تو یہ تعقیب ہے لأن اقل الجمع پر، جب کم سے کم تین ہے اس سے کم نہیں ہے تو جمع کو اسی کے ساتھ خاص کر دینا کیا ہو گیا؟ صحیح ہو گیا۔ مراد یہاں پر تخصیص بالمستقل، یعنی مستقل طور پر جمع کو اسی کے ساتھ خاص کر دینا کیا ہو گیا؟ صحیح ہو گیا، ایسا نہیں کبھی اس پر کبھی اس پر۔ وما فی معنی، اور جو جمع کے معنی میں ہے، کالرہط والقوم الی الثلاثہ، یہ کس تک اس کا اطلاق صحیح ہوگا؟ تین تک، بعض دن میں آگئی۔ والمفردی فیصح تخصیص الجمع وما فی معنیٰ الی الثلاثہ، اصل میں ادھر ادھر تھوڑا ادھر ہو جاتا ہے نا، فیصح تخصیص الجمع وما فی معنیٰ الی الثلاثہ، اصل میں کچھ باتیں متن کی رہتی بڑی مبہم رہتی، بحث اصل میں یہ کرنا چاہتے ہیں کہ عام کی تخصیص ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، یہ ایک بحث ہے۔ فوات الرحمۃ وغیرہ میں پڑھے کہیں گے توضیح پڑھا رہے ہیں، فواتی کا حوالہ دے رہے ہیں، تو اس نے بہت وضاحت سے یہ بحث انہوں نے وہاں فرمائی، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ اس پر بحث ہو چکی ہے، مجلس شرعی جب ہوتی تھی تو اس وقت
سب بحثیں سامنے آتی تھیں، سب نوٹ بھی ہے، شاید وہ عبارت بھی فواتے ہی کہ وہاں پر نوٹ ہے، پڑھیں گے۔ تو اس میں یہ بحث آئی کہ جمع ٹھیک ہے، عام ہے، عام جمع جب عام ہو تو اس کی تخصیص کہاں تک کی جا سکتی ہے، اس میں اختلاف ہے۔ راجح یہی ہے کہ جمع کی تخصیص وہ کہاں تک 3 تک ہو سکتی ہے، اس کے بعد تخصیص نہیں ہو سکتی۔ بات سمجھ گئی؟ اس لیے تاکہ یہ اپنے عموم پر کیا رہے، باقی رہے، اسی کو رکھنا ہے۔ جمع ہو یا جو معنی جمع میں ہو، اس کی تخصیص تو یہ جمع تو ضرور بولے ہیں، مراد یہاں پر عام، جب جمع عام ہے، معنی جمع عام ہے تو اس کی تخصیص کن افراد تک کی جا سکتی ہے، تو اتنا کریں کہ اس میں عموم کیا رہے، برقرار رہے۔ فرماتے ہیں تو جمع کی تخصیص اور جو جمع کے معنی میں ہے کب تک ہوگی، 3 تک۔ والمفردی، یہ مفرد جر کے ساتھ عطف ہے جمع کے اوپر، کیا مطلب، یعنی مفرد حقیقی جیسے الرجل ہے، کیا ہے، الرجل ہے، اور جو اس کے معنی میں جیسے وہ جمع جس سے ایک مراد لیا جائے، بازی میں گی، جیسے کسی نے کیا کہا، لا تزوج النساء، تو اس کا مطلب یہ ہے نہیں ہے، اس کا معنی میں کسی عورت سے شادی نہیں کروں گا، یہ معنی نہیں ہے کہ میں دنیا کی تمام عورتوں سے یا سب عورتوں سے شادی نہیں کروں گا، یہ شرعاً بھی معنی صحیح نہیں ہے۔ بس میں آ گئی، شرعاً بھی یہ معنی صحیح نہیں ہے، اور وہاں صاحب عقلاً تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، عادتاً بھی یہ چیز ممکن نہیں، عادتاً ممکن ہے دنیا کی ساری عورتوں سے شادی کر لینا، اس ترقی یافتہ دور میں بھی ساری عورتوں سے شادی کرنا یہ مراد ہے۔ جہاں لا تزوجو کا معنی کیا، نساء کا ہے، لا تزوجو، لا تزوج امرأۃ، جمع بول کر کیا مراد ہے، واحد۔ اب دیکھو عبارت، یصح تخصیص المفردی وما فی معنی، مفرد اور جو مفرد کے معنی میں ہے، جیسے جمع بول کر واحد مراد ہو، اس کی تخصیص کہاں تک ہوگی، الی الواحد، تو سیدھے سیدھے کہہ دیتے تخصیص الجمع وما فی معنی الی الثلاثہ، ویسی و تخصیص المفرد وما فی معنی الی الواحد، بات ذہن میں آگئی، واحد تک۔ خود ہی آگے اشارے لکھ بھی رہے ہیں، ایسی ہو تخصیص المفرد الی الواحد، اور مفرد کی تخصیص کہاں تک صحیح ہوگی، وہ واحد تک۔ والطائفہ کالمفرد، اور ہم نے بھی بتایا طائفہ کا لفظ بولتے ہیں، قبیلے کا لفظ بولتے ہیں، سب بولتے ہیں نا، تو یہ مثل مفرد ہے، کس کے مثل ہے، یہ مفرد ہے، بات ذہن میں آگئی، یعنی مفرد کے حکم میں ہے۔ اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان میں سے ہر گروہ، ہر جماعت، ہر ٹولی سے جو ہے تفقہ فی الدین کے لیے ایک جماعت جاتی۔ انہوں نے فرمایا ہاں جماعت جب چلی جائے گی تو پھر یہاں کون رہے گا، بازی میں آگئی، طائفتوں سے مراد کوئی فرد واحد، کوئی ایک فرد جاتا، دین سیکھ کر کے سب کو آ کر کے سکھاتا۔ ابو ذر غفاری گئے، سرکار نے ان کو اسلام کی تعلیم فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ جا کر کے اپنی قوم کو یہی تعلیم دے دینا۔ الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب کا یہی معنی ہے، تم میں جو حاضر ہیں، جو یہاں پر کسی وجہ سے نہیں آ سکے ہیں، ان تک یہ دعوت عام کر دینا۔ گویا ہر فرد کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی کے تحت آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ تو یہاں شاہد کا مطلب کہ جو بھی، تو وہ اپنے گھر میں، وہ اپنے خاندان میں، وہ اپنے قبیلے میں، وہ اپنے گاؤں میں، وہ اپنے علاقے میں، اس طریقے سے وہ علم کی شمع جو ہے وہ چراغ سے چراغ جلنے لگا، اسلام کا اجالا پوری دنیا کے اندر پھیل گیا کہ نہیں پھیل گیا۔ تو یہ معنی مراد یہاں پر ہے کہ ایک شخص بھی اگر تفقہ فی الدین حاصل کر لے گا تو ایک شمع سے نہ جانے کتنی شمعیں روشن ہو جائیں گی، ایک دیپ سے نہ جانے کتنے دیپ جل جائیں گے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے فرمانے کا مقصد ہے، اور سب لوگ چلے جائیں گے، بات سمجھ رہے ہیں، تو پھر وہاں اور بھی تو ذمہ داریاں ہیں کہ خالی علم ہی سیکھنا ہے۔
سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ یہ معنی مراد ہے. وہ فرماتے ہیں طائفہ بول کر کے مراد کیا ہے؟ وہ ایک فرق مراد ہے. بس آج اتنے پر ختم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے.